بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شر شیطان کی دفیہ کی دعا شروع اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اے اللہ، ہم شیطان مردود کے وسوسوں، مکروں اور ہیلوں سے اور اس کی جھوٹی طفل تسلیوں پر اعتماد کرنے اور اس کے ہتھ کنڈوں سے تیرے ذریعہ پناہ مانگتے ہیں، اور اس بات سے کہ اس کے دل میں یہ طمع و خواہش پیدا ہو کہ وہ ہمیں تیری اطاعت سے بہکائے اور تیری معصیت کے ذریعہ ہماری رسوائی کا سامان کرے، یا یہ کہ جس چیز کو وہ رنگ و روغن سے آراستہ کرے وہ ہماری نظروں میں کھپ جائے، یا جس چیز کو وہ بدنما ظاہر کرے وہ ہمیں شاک گزرے۔ اے اللہ، تو اپنی عبادت کے ذریعہ اسے ہم سے دور کر دے اور تیری محبت میں محنت و جان فشانی کرنے کے باعث اسے ٹھکرا دے، اور ہمارے اور اس کے درمیان ایک ایسا پردہ جسے وہ چاک نہ کر سکے اور ایک ایسی ٹھوس دیوار جسے وہ توڑ نہ سکے حائل کر دے۔ اے اللہ، رحمت نازل فرما محمد اور ان کی آل پر، اور اسے ہمارے بجائے اپنے کسی دشمن کے بہکانے میں مصروف رکھ، اور ہمیں اپنے حسن نگہداشت کے ذریعہ اس سے محفوظ کر دے، اس کے مکر و فریب سے بچا لے اور ہم سے روگردان کر دے، اور ہمارے راستے سے اس کے نقش قدم مٹا دے۔ اے اللہ، محمد اور ان کی آل پر رحمت نازل فرما اور ہمیں ویسی ہی محفوظ ہدایت سے بہرمند فرما جیسی اس کی گمراہی مستحکم ہے، اور ہمیں اس کی گمراہی کے مقابلہ میں تقوی و پرہیزگاری کا زیادہ راہ دے، اور اس کی ہلاکت آفرین راہ کے خلاف رشد اور تقوی کے راستے پر لے چل۔ اے اللہ، ہمارے دلوں میں اسے عمل دخل کا موقع نہ دے اور ہمارے پاس کی چیزوں میں اس کے لیے منزل مہیا نہ کر۔ اے اللہ، وہ جس بیہودہ بات کو خوشنما بنا کر ہمیں دکھائے وہ ہمیں پہچنوا دے، اور جب پہچنوا دے تو اس سے ہماری حفاظت بھی فرما، اور ہمیں فریب دینے کے طور طریقوں میں بصیرت اور اس کے مقابلہ میں سر و سامان کی تیاری کی تعلیم دے، اور اس خواب غفلت سے جو اس کی طرف جھکاؤ کا باعث ہو ہوشیار کر دے، اور اپنی توفیق سے اس کے مقابلہ میں کامل نصرت عطا فرما۔ بار الہ، اس کے اعمال سے ناپسندیدگی کا جذبہ ہمارے دلوں میں بھر دے، اور اس کے حیلوں کو توڑنے کی توفیق کرامت فرما۔ اے اللہ، تو رحمت نازل فرما محمد اور ان کی آل پر، اور شیطان کے تسلط کو ہم سے ہٹا دے، اور اس کی امیدیں ہم سے قطع کر دے، اور ہمیں گمراہ کرنے کی حرص و آز سے اس سے دور کر دے۔ اے اللہ، محمد اور ان کی آل پر رحمت نازل فرما، اور ہمارے باپ داداؤں، ہماری ماؤں، ہماری اولادوں، ہمارے قبیلہ والوں، عزیزوں، رشتہ داروں اور ہمسایہ میں رہنے والے مومن مردوں اور مومنہ عورتوں کو اس کے شر سے ایک محکم جگہ، حفاظت کرنے والے قلعہ اور روک تھام کرنے والی پناہ میں رکھ، اور اس سے بچا لے جانے والی زریں انہیں پہنا، اور اس کے مقابلہ میں تیز دھار والے ہتھیار انہیں عطا کر۔ بار الہ، اس دعا میں ان لوگوں کو بھی شامل کر جو تیری ربوبیت کی گواہی دیں اور دوئی کے تصور کے بغیر تجھے یکتا سمجھیں، اور حقیقت عبودیت کی روشنی میں تیری خاطر اسے دشمن رکھیں، اور الہی علوم کے سیکھنے میں اس کے برخلاف تجھ سے مدد چاہیں۔ اے اللہ، جو گرہ وہ لگائے اسے کھول دے، جسے توڑے اسے جوڑ دے، اور جو تدبیر کرے اسے ناکام بنا دے، اور جب کوئی ارادہ کرے اسے روک دے، اور جسے فراہم کرے اسے درم برم کر دے۔ خدایا، اس کے لشکر کو شکست دے، اس کے مکر و فریب کو ملیہ میٹ کر دے، اس کی پناہ گاہ کو ڈھا دے، اس کی ناک رگڑ دے۔ اے اللہ، ہمیں اس کے دشمنوں میں شامل کر اور اس کے دوستوں میں شمار ہونے سے علیحدہ کر دے، تاکہ وہ ہمیں بہکائے تو اس کی اطاعت نہ کریں، اور جب ہمیں پکارے تو اس کی آواز پر لبیک نہ کہیں، اور جو ہمارا حکم مانے ہم اسے اس سے دشمنی رکھنے کا حکم دیں، اور جو ہمارے روکنے سے باز آئے اسے اس کی پیروی سے منع کریں۔ اے اللہ، رحمت نازل فرما محمد پر جو تمام نبیوں کے خاتم اور سب رسولوں کے سرتاج ہیں، اور ان کے اہل بیت پر جو طیب و طاہر ہیں، اور ہمارے عزیزوں، بھائیوں اور تمام مومن مردوں
اور مومنہ عورتوں کو اس چیز سے خوف کھاتے ہوئے ہم نے تجھ سے امان چاہی ہے، اس سے امان دے، اور جو درخواست کی ہے اسے منظور فرما، اور جس کے طلب کرنے میں غفلت ہو گئی ہے اسے مرمت فرما، اور جسے بھول گئے ہیں اسے ہمارے لیے محفوظ رکھ، اور اس وسیلہ سے ہمیں نیکوکاروں کے درجوں اور اہل ایمان کے مرتبوں تک پہنچا دے۔ ہماری دعا قبول فرما، اے تمام جہان کے پروردگار۔